سب سے پہلے تو آئی ایم ہیپی دیٹ ہوم منسٹر امت شاہ وزٹڈ جموں اینڈ کشمیر، اور انہوں نے آ کے جموں میں آن گراؤنڈ ہر چیز کا خود ہی مطالعہ کیا، خود دیکھا، ڈیمیجز کو دیکھا، پھر وہاں جو افیکٹڈ لوگ تھے ان سے ملے، اور ان کو یہ محسوس ہوا کہ صاحب ان کی مدد جو ہے کرنا ضروری ہے، اور وقت بھی مدد کرنے کا ہے۔ اور آئی ایم ہیپی دیٹ ہی ہیز سینکشن 209 کروڑ روپیز فرام سینٹرل پول ٹو ہیلپ دا جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ ٹو ریسٹور دا جو یہ ہمارا فلڈ افیکٹڈ لوگ ہوئے ہیں۔ بہت سے پل نقصان ہوا ہے، پلوں کا نقصان ہوا ہے، لوگوں کے گھروں کا نقصان ہوا ہے، لوگوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ ڈیمیجز ہوئی ہیں، ہر طرح کا نقصان ہوا۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ بھائی سرکار، سینٹر سرکار اس وقت فارن پالیسی یا باقی پالیسیز کو چھوڑ کے پورے ملک کی اور نظر دوڑائے، کیونکہ کم سے کم 4-5 اسٹیٹ ایسی ہیں جہاں پر فوراً مدد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ جموں کشمیر، پنجاب، نیچے ایون دہلی افیکٹ ہو رہا ہے، باقی کچھ ایریاز ایسی طرح سے افیکٹ ہو رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ فوری طور پر ان تمام لوگوں کی جو مدد ہے وہ امیجیٹلی کرنی چاہیے، اور فوراً بجٹ جس طرح سے جموں کشمیر میں آیا اسی طرح سے باقی جگہ بھی فوراً چلا جائے۔ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب کو بڑی دیر سے انہوں نے ٹچ کیا ہے، جو لوگ وہاں فیل کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نیگلیکٹڈ ہیں، ان کو وہاں بھی جلدی پہنچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آئندہ فیوچر میں ہم پانی جو اس طرح سے برسات آ رہی ہے، کیونکہ جو موسم بھی تبدیل ہو چکا ہے، پہلے سیدھی بارش آتی تھی، اب تو بارش کا جو رخ ہے وہ بھی بدل چکا ہے، بادل پھٹتے ہیں۔ یہ پہلی بار سن رہے ہیں کہ یہاں بادل پھٹ گیا، کپواڑہ بادل پھٹ گیا، شوپیاں بادل پھٹ گئے، اور اس بادل پھٹنے سے کیا نقصان ہو رہا ہے کہ انسانوں کو بہہ کے ساتھ لے جا رہی ہے وہ برسات۔ آپ نے دیکھا ریسنٹلی جب کشتواڑ میں بادل پھٹا تو ابھی تک نمبر پورا سامنے نہیں آیا، پتہ نہیں سرکار نے 70 کے قریب بتایا تھا کہ اس میں لوگ مارے گئے ہیں۔ اسی طرح سے ویشنو دیوی کی جو یاترا ہے وہاں پہ بھی کوئی 35 کے قریب ابھی تک بتا رہے ہیں کہ صاحب لوگ مارے گئے ہیں۔ تو یہ ایک جو نیا کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے، اس پہ فوراً طور پر ایک سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پولیٹیشین نہیں کر سکتے، یہ اس کے لیے انہیں وہ لوگ جو ماہر لوگ ہیں، کلائمیٹک ماہر ہیں، جو انجینئر ماہر ہیں، ان کو ملا کے ایک ٹیم بنا کے اس پہ کام کیا جائے تاکہ آئندہ ایسا نقصان نہ ہو، کیونکہ سرکاروں کا کام یہی ہے کہ عوام کی خدمت کرنا۔ ابھی ہمارے کشمیر میں آپ کو معلوم ہے 2014 میں جب یہاں سیلاب آیا، وہ ایک غلطی تھی ایڈمنسٹریشن کی۔ اگر اس وقت ان لوگوں نے بند کو، جو پہلے جو سیونگ بند تھا، اس کو کاٹا ہوتا تو شہر میں پانی داخل نہ ہوا ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو غلطیاں ہو رہی ہیں، ان چیزوں پر ایک کمیشن بٹھانا چاہیے۔ آج جس طرح سے پنجاب میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں 2 ڈیم کا پانی اس طرح سے چھوڑا گیا کہ جس سے پنجاب اور باقی حصے یا دوسرے ملک کو بھی نقصان ہوا، تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی راجستھان کا کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی نہریں جو ہیں وہ خالی ہیں۔ اگر سلو پیس میں یہ پانی چھوڑا جاتا تو شاید یہ ڈیمیج نہ ہوتا، دیش کا نقصان نہ ہوتا۔ آج دیش کو کروڑوں روپے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے رکھا جائے گا۔ آپ ان افسروں کو پکڑیے، ان ایڈمنسٹریٹو افسرز ہیں ان کو پکڑیے، ان انجینئر کو پکڑیے جنہوں نے وقتاً یہ کام نہیں کیا۔ آج ہمیں معلوم ہے کلائمیٹ جو ڈپارٹمنٹس وغیرہ ہمیں بتا رہا ہے کہ شام کو بارش آنے والی ہے۔ وی شوڈ گیٹ پریپیئرڈ، ہم لوگوں کو تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ اس پر فوری طور پر ایک کام ہونا چاہیے، اور ایک انکوائری بھی ہو۔ میں یہ چاہوں گا کہ جیسے 14 کا یہاں فلڈ آیا، اس میں سرکار نے پیسہ دیا، سینٹر سرکار نے بھی دیا، اسٹیٹ نے بھی کچھ پیسہ ایلوکیٹ کیا، کیا انجینئر نے وہ ریپیئرز کی؟ نہیں کی۔ میں خود ابھی جب بند پہ جاتا ہوں، مجھے معلوم ہے راج باغ کے پاس ایک جگہ سے بند پھٹا تھا اور راج باغ میں گھسا پانی اور شہر میں پانی آیا۔ اسی طرح سے وہ ڈی سی آفس کے پاس وہاں پانی پھٹا تو پانی اس طرف بال گارڈن اور کرنل کی طرف گیا۔ یہ ہم لوگ جو نان ٹیکنیکل لوگ ہیں،
یہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن جن ٹیکنیکل لوگوں کا، جن انجینئرس کا، اگر یہاں کے انجینئر یا باقی جگہوں پر انجینئر نہیں ہیں، آپ گلوبل انجینئر منگائیے. دیر آر پیپل ان دا ورلڈ جو ایکسپرٹس ہیں. ہم لوگوں نے جب جوہر ٹنل بنائی، اس کے لیے باہر سے لوگ لائے گئے جنہوں نے یہاں یہ کام کیا اس جوہر ٹنل کا اس وقت. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیورلی ایک ٹیکنیکل ایک اس میں کام چاہیے کہ آئندہ ہم فلڈ کو کیسے بچائیں. کیونکہ آج جو باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ فلڈ ڈیم آلریڈی فل تھے، بٹ جب ان کو معلوم تھا کہ ویدر نیکسٹ 15 دن کے لیے بہت خراب ہونے والا ہے تو اس کو سلو اس میں چھوڑا دیا ہوتا. اسی طرح سے اب آپ دیکھیے سرکار کہاں جواب دے گی، کس کو جواب دے گی جب ہم یہ کہیں گے کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ ہماری اس نیشنل ہائی وے جموں کشمیر کو ری بیلڈ کرنے میں لگایا گیا، بہت سے پہاڑوں کے سوراخ کیے گئے، ٹنل بنائی گئی ہیں، ٹرین بھی آ چکی ہے، پر یہ 6 دن 7 دن سے رستہ بند ہے. ایسا کون سا ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا؟ ذرا پوچھیے ان انجینئر سے انہوں نے کیا دیکھ کے وہ سڑکیں بنائی کہ آج وہ سڑک پھر بہہ گئی. ارے بھائی ٹھیک ہے، پہاڑ تو بارش سے آئیں گے، لیکن اس کی گنجائش تو رکھنی چاہیے تھی. اور دیکھیے اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے. آج ہماری فروٹ انڈسٹری جو کشمیر کی سب سے بڑی اکانومی ہے، بہت بڑا ڈیمیج ہوا. 6 دن 10 دن گاڑی میں وہ جو پیئرس فروٹ ہیں، بڑے سافٹ پیئرس ہیں، وہ بالکل خراب ہو گئے، لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا. اسی طرح سے آج شہر کے بیچ میں نے کچھ دن پچھلے دن مجھے گاڑی میں تیل ڈالنا تھا، کچھ پیٹرول پمپ ڈرائی ہونے شروع ہو گئے تھے. بٹ یہ سب چیزیں جو ہیں سرکار کو سوچنا چاہیے ان چیزوں پر. اگر کہیں کوئی کوتاہی ہوئی ہے اس کی انکوائری کروائیں، پبلک کو بتائیں کہ صاحب یہ سڑک ہم نے لاکھوں کروڑ روپے اس پر خرچ کیا ہے، کس انجینئر نے اس میں پیسہ کھایا، کس ٹھیکیدار نے اس میں چوری کی. آفٹر آل دے آر آنسربل ٹو دا پیپل. ابھی دیکھیے ہماری عوام کی سرکار ہے جس کے سربراہ عمر عبداللہ صاحب ہے. جب 2014 کا سیلاب آیا تب بھی یہ چیف منسٹر تھے. ٹھیک ہے یہ پہاڑی پر رہتے تھے، انہیں جو سفر جو لوگوں نے گراؤنڈ پہ یہاں کیا، جنہوں نے لال چوک میں سفر کیا، بزنس مین کی جو بزنس ہے وہ ختم ہوئی، وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. آج چیف منسٹر نے یہ کہا کہ صاحب میں یہ اس کا ایک ازالہ کروں گا کہ صاحب اس کے بعد کیا کارروائی کی گئی ہے 14 کے بعد. تو میں ان سے بولوں گا کہ آپ 10 دن میں ذرا پبلک کو بتائیں کہ صاحب آپ نے کتنا بجٹ اس ٹائم رکھا اور کہاں ریپیئر کیا. ہماری سلٹیشن جو پانی آ رہا ہے، ہمارا پانی جو مٹی ساتھ آ کے ہماری چینل جو ہیں وہ فل ہو گئی ہیں، ان کا لیول کیا ہے وہ ذرا لوگوں کو بتائیں. جو لیول پہلے 14 میں تھا آج کیا لیول ہے، کیا کیا اس میں کچھ کی گہرائی کی گئی. ہمارے دیکھیے یہاں پر نالے مار ہوتا تھا. پرانے لوگ جو ہوتے تھے بڑے دور اندیشی لوگ ہوتے تھے. نالا مار اس لیے رکھا گیا تھا کہ ایک پانی آئے گا باہر چلا جائے گا. جوہر نگر کے بیچ میں بند کے پاس سے ایک ٹنل آتی تھی اور یہاں سے بھی پانی دودھ گنگا جس کو بولتے تھے پانی نکل جاتا تھا. وقتاً طور پر جو شارٹ سائٹڈ پولیٹیشین تھے انہوں نے وہاں کالونیاں بنا دیں ٹو پلیز سم پیپل، پلیز سم آفیسرس، بڑے بڑے بنگلے اس پر کھڑے کر دیے. ذرا انکوائری کرائیں، بتائیں مجھے پبلک کو کس نے وہ بنائے ہیں جگہ. تو یہ چیزیں چیف منسٹر کو چاہیے. عمر عبداللہ صاحب آپ سینٹر کی اور دیکھیں یا نہ دیکھیں، گورنر صاحب سے اپنے پاورز کی بات کریں یا نہ کریں، لیکن جو یہاں عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے 14 کے بعد، آپ لوگوں نے کیا کیا؟ تب بھی آپ تھے، آج بھی آپ ہیں. ذرا بتائیے 7 دن میں، 10 دن میں بتائیے. میں 3 دن کو اور زیادہ دیتا ہوں آپ کو. 10 دن میں عوام کو بتائیے آپ نے کیا کیا اس کے بعد یہاں کشمیر کو بچانے کے لیے. دیکھیے مہاراجہ ہری سنگھ کے وقت میں جو ہمارے انجینئرس کو نہیں معلوم تھا، جو یہ بند تھا جہلم کے ارد گرد، اس کی اونچائی اور جو لیول تھا بند کے دونوں سائڈ کا وہ ڈیفرنٹ تھا. وہ آج تک کبھی کسی انجینئرس کو نہیں معلوم تھا. وہ اس فلڈ کے بعد پتہ چلا کہ جو بند کا بارلا سائڈ ہے وہ ڈاؤن ہے اور اندرلا سائڈ اونچا ہے، کہ بھئی اگر کبھی پانی آئے شہر کی ایڈمنسٹریشن سفر نہ کرے، پانی اندر نہ آئے. دیکھیے ان لوگوں کی دور اندیشی، ان انجینئرس کی دور اندیشی. تو آج کیا وہ چیز ہمیں دکھ رہی ہے؟
سر ایک اور برننگ ایشو ہے دیکھیے سرکار تو کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم اس پر ریویو کریں گے، 2014 کے جو فلڈ آئے تھے اس پر ریویو کریں گے کہ کچھ کام ہوا، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت جن لوگوں نے سفر کیا کیا ان کو ری بلڈ کیا گیا، کیا ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا گیا. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ خدمت گار ہوتے ہیں عوام کے. یہ جیب میں ہاتھ لگا کر چلنا اور بڑے بڑے کرہ کھلی ٹوپی پہننے سے لیڈرشپ نہیں ہوتی. لیڈرشپ سوچ سے ہوتی ہے. جو آدمی جس کے لیے خدمت گار جو آدمی ہونا چاہیے پالیٹکس وہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ عوام کی خدمت کیا کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے پالیٹیشین. وہ نہیں کہ صاحب مجھے کرسی کیسے ملے.